بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 10واں سبق ہے، جس میں ہم جملہ انشائیہ کی بقیہ قسمیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جملہ انشائیہ کی جو اولاً 5 اقسام ہے، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، ان کے بارے میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی۔ آج ہم جو جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے، یعنی عقود، اور اس سے آگے ندا، عرض، قسم اور تعجب، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے اول عقود، جو کہ جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے۔ عقود جمع ہے عقد کی، اور عقد کا لغت میں معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا، اور اصطلاح میں جملہ عقودیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دو آدمی آپس میں معاملات طے کرے، جیسے بیع تو میں نے بیچا، اشتری تو میں نے خریدا۔ تو بھائی یہ دونوں جملے اس وقت جملہ انشائیہ ہوں گے جب معاملہ طے کرتے وقت ان کو بولا جائے، یعنی ایک کہے بیعتو اور دوسرا کہے اشتریتو۔ اور اگر معاملہ طے کرنے کے بعد ان کے ذریعے خبر دی جائے تو پھر یہ دونوں جملے جو ہیں وہ جملہ خبریہ ہوں گے، نہ کہ جملہ انشائیہ۔ یعنی اگر معاملہ طے کرتے وقت ان کو بولا جائے تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوں گے، لیکن اگر معاملہ طے ہو جائے اور پھر ان کے بعد معاملہ طے ہونے کے بعد ان دونوں جملوں کے ذریعے خبر دی جائے تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوں گے، جملہ انشائیہ نہیں ہوں گے۔ بیع تو یہ فعل ہے، اور اس میں تو جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیری مرفوع متصل، جو کہ ضمیری بارز ہے، سامنے ظاہر نظر آ رہی ہے، تو یہ مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ اشتری تو فعل ہے، اور اس میں جو تو ہے یہ ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل، اس کا فاعل ہے، اور اس کی اعراب جو ہے یہ محلن مرفوع ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ عقودیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی عقود کی۔ پھر 7ویں قسم جو ہے جملہ انشائیہ کی وہ ہے ندا۔ ندا کا لغت میں معنی ہوتا ہے آواز دینا، اور اصطلاح میں جملہ ندائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے متکلم مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ اب یہاں بھی طلب کا معنی موجود ہے، نہ کہ خبر دینے کا۔ اور پھر یہ کہ پکارنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ یا جھوٹ بول رہا ہے، لہذا ندا جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ٹھہری۔ پھر اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور یہ حرف جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے۔ ادعو میں بلاتا ہوں، میں مانگتا ہوں، تو ادعو جو ہے یا جو ہے یا یہ ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو جو ہے یہ واحد متکلم کا سیاح ہے، پہلے مضارع کا، اور پہلے مضارع کا جو واحد متکلم کا سیاح ہے اس میں ہم انا کی ضمیر نکالتے ہیں جو کہ ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اور یہ واجب الاستتار ہے، اسے ہم ضرور نکالیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ پھر یہ کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کے اعراب جو ہے وہ محلن ہوتا ہے، لہذا ہم اسے مرفوع محلن کہتے ہیں، اور مرفوع محلن ہو کے یہ فاعل ہے ادعو فعل کے لیے، کیونکہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ انا جو ہے ضمیری مستتر واجب الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ لفظ اللہ جو ہے یہ منادا ہے، مفعول بہ ہے۔ لفظ اللہ یہ جو ہے منادا ہے اور یہ مفعول بہ ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ منادا کا جو اعراب ہے یہاں پر، اس کے بارے میں ہم آگے اگلی ویڈیوز میں تفصیلی بحث کریں گے۔ یہاں پر اس میں تفسیر کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ آگے ہم نے مزید قسمیں بھی پڑھنی ہے جملہ انشائیہ کی۔ یہاں پر بحث چلی ندا کی، تو بھائی ندا بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ندا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ندائے حقیقی اور دوسری قسم ہے ندائے مجازی۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی جس کو ندا دی جا رہی ہے اگر وہ ذوی العقول میں سے ہے تو پھر یہ ندا حقیقی ہے، اور اگر جس کو ندا دی جا رہی ہے وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے تو پھر یہ ندا مجازی ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں زمین کو ندا دے کر، آواز دے کر فرمایا گیا ہے کہ یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نگل لے اپنا پانی۔ تو اب یہاں پر زمین کو ندا دی گئی ہے اور زمین جو ہے وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، تو یہاں پر یہ ندا جو ہے یہ مجازی ندا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ ندا میں جو ہے منادا کا حاضر ہونا شرط ہے، ورنہ ندا مجازی ہوگی۔ یعنی منادا اگر سامنے حاضر ہے تو پھر یہ ندا حقیقی ہوگی، لیکن اگر منادا سامنے حاضر نہ ہو تو پھر وہ ندا مجازی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ مقصود بالندا کا جملہ انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جس بات کے لیے ندا دی جائے مقصود بالندا، جسے جواب ندا بھی کہتے ہیں، اس کا جملہ انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ بحث ہوئی ندا کی۔ پھر اگلی قسم جملہ انشائیہ کی، یعنی 8ویں قسم جو ہے وہ ہے عرض۔ اور عرض کا لغت میں معنی ہوتا ہے پیش کرنا، جبکہ اصطلاح میں جملہ عرضیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم مخاطب کو نرمی کے ساتھ کسی کام پر ابھارتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بہتری کو پہنچے۔ اب یہاں پر بھی طلب کا معنی موجود ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آ جائیے نا۔ تو یہاں بھی طلب کا معنی موجود ہے، اس لحاظ سے کہ یہاں بھی متکلم مخاطب سے متکلم کے یہاں آنے کو طلب کر رہا ہے۔ پھر اس مثال کی بھی مختصراً ترکیب کر لیتے ہیں کہ الا جو ہے یہ حرف عرض ہے، تنزلو یہ فعل ہے، اور اس میں انت کی ضمیر جو ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے۔ بنا اس میں با جارہ اور نا مجرور ہے، اور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تنزلو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ہوا عرض۔ فتصیب خیرہ اس میں فا جوابیہ، تصیب خیرہ یہ جملہ جواب عرض ہے۔ پھر عرض اور جواب عرض مل کر جملہ انشائیہ عرضیہ ہوا۔ یہ آسان سی ترکیب ہم نے پڑھی، اس میں اور بھی بہت سے احتمالات موجود ہے ترکیبی، لیکن یہاں پر ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم یہ ابتدائی اسباق ہے، اور پھر تفصیلی طور پر جو ترکیبی احتمالات ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں قسم جملہ انشائیہ کی وہ ہے قسم۔ قسم کا لغت میں معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاح میں جملہ قسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم کسی بات پر قسم اٹھائے، یعنی متکلم محترم ذات کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کر رہا ہے، یعنی یہاں اپنی بات کو پکا کرنا مطلوب ہے، تو گویا کہ اس میں بھی طلب کا معنی آ گیا، لہذا قسم جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کی مثال جو ہے واللہ، واللہ یہ قسم ہے، واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب واللہ یہ قسم ہے، اس میں واو جو ہے یہ حرف جر ہے اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ یہ مجرور ہے، پھر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا، اور یہ متعلق ہے فعل مقدر کے جو کہ اقسمو ہے۔ ظرف مستقر وہ ظرف ہے جو فعل کی جگہ لے لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو متعلق فعل ہوتا ہے وہ ذکر نہیں ہوتا، لہذا ہم اس کو ترکیب میں نکالیں گے، اور یہاں پر جو ہے جو بھی قسم ہو جب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو اس میں ہم اقسمو نکالیں گے، اور اقسمو جو ہے یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے فعل مضارع سے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ فعل مضارع میں جو واحد متکلم کا سیغہ ہوتا ہے اس میں ہم انا کی ضمیر ضرور نکالیں گے، ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے، اور پھر یہ مرفوع متصل کی ایک قسم ہے، لہذا یہ مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر اقسم فعل اپنے ضمیر فاعل اور ما قبل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ قسم ہوا، اور آگے لأضربن زیدا یہ جواب قسم ہے۔ لأضربن زیدا اس کی مزید ترکیب کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ جواب
قسم ہے۔ پھر آخری اور 10ویں قسم جملہ انشائیہ کی، وہ ہے تعجب۔ تعجب کا لغت میں معنی ہوتا ہے حیرانگی، اور اصطلاح میں جملہ تعجبیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم کسی بات پر حیرانگی کا اظہار کرے، یعنی جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں، اور جو فعل اس تعجب پر دلالت کرے تو وہ فعل تعجب کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے عربی لغت میں اور عربی زبان میں صرف دو سیغے ہیں، ما احسنہ و احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے، ما اضربہ و اضرب بھی، ما احسنہ و احسن بھی۔ پھر اس کی ترکیب جو ہے اس میں کئی احتمالات ہے اور اس کی کئی تراکیب کیے جاتے ہیں، اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، بلکہ 11واں سبق جو ہمارا ہے وہ فعل تعجب کی تراکیب پر ہے، لہذا فعل تعجب کی جو تراکیب ہے ان کو دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔